بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی اور ان میں تھوڑی بھی کجی یا نقص کو نہ چھوڑا۔ وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کی تخلیق کی، انسانوں کو پیدا کیا اور فی احسن تقویم بہت ہی خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا اور انسان کو بہت ہی حسین اور خوبصورت بنا کر پیدا کیا۔ اور وہی وہ ذات ہے جس نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بھی بیان کر دیا، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنے سے مراد یہ ہے کہ میرے بندے میری توحید اختیار کرے اور میرے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہ کرے۔ بعد از درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا اور بڑی محنتوں اور مشقتوں کے ساتھ پہنچایا، اور جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے معزز فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجا کرو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سابقہ خطبے میں نے آپ کے سامنے دعا، مشکلات کا حل یا مصائب کا حل، اس موضوع کے تحت چند باتیں رکھی تھی، جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح دعاؤں کے ذریعے مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات پائی جا سکتی ہے، اور کس طرح مصائب و مشکلات کا مقابلہ انبیاء کرام نے دعاؤں کے ذریعے کیا، اور بالخصوص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعاؤں کا سہارا لے کر دشمنوں کو شکست دی، اور کس طرح مصائب و مشکلات کا مقابلہ دعاؤں سے کیا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم دعا ہی کے متعلق چند باتیں رکھیں گے، اور انشاءاللہ دعا کے آداب بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بندے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری اور گریہ وزاری کرے، بندے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، بندے اللہ کے سامنے اپنی مشکلیں اور اپنی تکلیفوں کو پیش کرے، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرے، اور روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ ہی کو پکارے، اور اسی کا نام دعا ہے، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ دعا عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، کہ تمام عبادتوں میں اگر کوئی افضل عبادت ہے تو وہ دعا ہے۔ کیسے؟ کہ ایک ایسی دعا یا دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ آخری درجے کی یا انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری، بیچاری، لاچاری، مجبوری اور فقیری کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اپنی زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور دعا ہی کی حالت میں اس بندے کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے افضل العبادہ الدعاء، کہ دعا عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اب اگر دعا سب سے افضل عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ پریشانی والی ہے، نہیں ہے، بلکہ دعا سب سے اسہل، سب سے آسان طریقہ ہے۔ یعنی دعا ایک ایسی عبادت ہے جو بہت ہی آسان ہے، اس میں کسی قسم کی پریشانی اور مشکلیں نہیں ہیں۔ آپ جب چاہے، جہاں چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، چاہے آپ گھر میں ہو، چاہے آپ باہر ہو، چاہے آپ مسجد میں ہو، چاہے آپ بازار میں ہو، چاہے آپ خشکی میں ہو، چاہے آپ تری میں ہو، چاہے آپ کسی بھی جگہ پر ہو، کسی بھی موقع پر ہو، چاہے آپ صحت مند ہو یا آپ بیمار ہو، کسی بھی حالت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں، خفیہ طور پر بھی کر سکتے ہیں، علی الاعلان بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، اور اپنے دل کو سکون اور اطمینان پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلیکثر فانما یسأل ربہ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو وہ اللہ سے بہت زیادہ مانگا کرے، خوب مانگا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے مانگ رہا ہے، کسی ایرے غیرے سے نہیں مانگ رہا ہے، کسی آدمی سے نہیں مانگ رہا ہے، کسی مخلوق سے نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ تمام عالمین کے پروردگار سے وہ مانگ رہا ہے۔ تو جب بھی تم میں سے کوئی شخص اللہ سے دعا کرے، اللہ کو پکارے، تو خوب مانگا کرے، بہت زیادہ مانگا کرے، کثیر مانگا کرے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے عذاب کو یا اللہ کی جانب سے آنے والی ہلاکت اور بربادی کو ٹالنے میں معاون و مددگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو میرا پروردگار تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، اور یقیناً تم تو جھٹلا چکے، یقیناً ایک ایسا عذاب آئے گا جس سے بچنا محال ہوگا، مشکل ہوگا۔ یعنی اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہ کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھتا، اور اللہ اپنے عذاب کو بھیج دیتا اور تمہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا۔ لیکن تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب کو، اپنی ہلاکت کو، اپنی بربادی کو روک دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تم دعائیں کر رہے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو، قضا و قدر کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، کتنی ہی مصیبتیں دعاؤں کے ساتھ ٹل گئی، کتنی ہی حاجتیں دعاؤں کے ساتھ پوری ہو گئی، کتنی ہی بیماریاں دعاؤں کے ساتھ ختم ہو گئی، اور کتنے ہی لوگوں کی اصلاح دعاؤں کے ساتھ ہو گئی، کتنے ہی لوگوں کے گناہوں کی بخشش دعاؤں کے ساتھ ہو گئی، اور کتنے ہی لوگ دعاؤں کے ساتھ جنت کے مستحق بن گئے، اور کتنے ہی لوگ دعاؤں کے ساتھ جہنم سے آزاد ہو گئے۔ اگر بندہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے گا تو وہ اللہ کی قسم کبھی دعا سے غافل نہیں ہوگا۔ دعا کرتے وقت ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک مومن کو اس بات کا مکمل اور پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکتا، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں مل سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض کی نماز پڑھتے، فرض کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو چیز تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو چیز تو روکنا چاہے اسے کوئی شخص عطا نہیں کر سکتا۔ ہر چیز اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، ہر چیز اللہ کے اذن اور حکم سے ملتی ہے۔ اس بات کا یقین، اس بات کا اعتقاد، اس بات کا ایمان ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب ہر چیز اللہ کی توفیق سے ملتی ہے تو ہر چیز کا سوال بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی سے کرے، ہر چیز کا سوال، چاہے وہ معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز کیوں نہ ہو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی اللہ کل شیء حتی الشسع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگو، ہر چیز کا سوال اللہ سے کرو، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی، جوتے کا تسمہ بھی اگر تمہارا ٹوٹ جائے نا تو وہ اللہ ہی سے مانگو۔ کیوں؟ فإن اللہ لم ییسرہ لم یتیسر، کیونکہ اللہ اگر اس کے لیے آسانی نہیں کرے گا تو اس جوتے کے تسمے کو حاصل کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ہمیں نہیں مل سکتی، ہر چیز کا سوال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو حاصل کرنے یا ان چیزوں کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ دعا کے بارے میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فوائد میں سے ایک فائدہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ دعا صرف رائے گاہ نہیں جاتی، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کا کچھ فائدہ نہ ہو، بلکہ 3 فوائد میں سے ایک فائدہ دعا کا ضرور ملتا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ تو کسی قسم کا گناہ ہو، نہ ہی کسی قسم کی قطع رحمی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فوائد میں سے ایک فائدہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا جلد از جلد قبول کر لی جاتی ہے، اگر جلد از جلد دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا لیتا ہے، باعث اجر اور ثواب بنا لیتا ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں بھی نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں تیسری چیز یہ ہے کہ آنے والی مصیبت کو اس سے ٹھال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے؟ تب تو ہم اللہ سے خوب مانگیں گے، تب تو ہم اللہ سے خوب دعائیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو اللہ تمہیں خوب عطا کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر دعا قبول نہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ آخرت بناتا ہے۔ اگر وہ دعا ذخیرہ آخرت ہمارے لیے نہ بنی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری کو ظاہر کرتا رہے۔ اسی طرح دعا کے چند آداب ہیں جو کہ شریعت نے سکھلائے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں یا جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا ہے۔ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، تو ان کی اسباب میں سے یا عدم قبولیت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ دعا کے دوران ان آداب کا لحاظ نہ رکھے جن آداب کو شریعت نے سکھلایا ہے، جن آداب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور جن آداب کے ذریعے صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اللہ سے دعائیں کی ہو۔ تو دعا کرنے کے چند آداب ہے، چند آداب میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ پکاریں۔ ریاکاری، دکھاوا یا تعریفیں بٹورنا جو ہے مقصد نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کو پکارے۔ یہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ اب جب اخلاص کے ساتھ انسان پکارے گا، یعنی اللہ ہی کے لیے پکارے گا، اللہ ہی کی رضا کے لیے پکارے گا، تو اسی کے ضمن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہ اللہ ہی کے لیے پکارے اور اللہ ہی کو پکارے۔ دو چیزیں ہوگی، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی رضا کے لیے اللہ کو پکارے، اللہ سے دعائیں کرے، اور اللہ ہی سے دعائیں کرے، اللہ ہی کو پکارے۔ تمام مشکلات میں غیر اللہ کو نہ پکارے بلکہ اللہ ہی سے مدد طلب کرے، چاہے وہ مشکلات ہو یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، اللہ ہی کو پکارے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، کہ جب بھی تمہیں مانگنا ہو، جب بھی تمہیں پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تمہیں مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو، سن رکھو، اگر پوری امت، تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لے، اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائے، تمہیں تھوڑا سا نفع پہنچائے، لم ينفعوک، نفع نہیں پہنچا سکتے، الا ما قد كتبه اللہ لک، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اور اگر تمام امت، تمام انسان اس بات پر اتفاق کر لے، جمع ہو جائے، أَن يَضُرُّوكَ، کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، تھوڑا سا نقصان پہنچا دے، لم يضروک الا بشیء قد كتبه اللہ علیک، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ تو مانگنا کس سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے۔ اور بالخصوص جو اولیاء، صالحین، بزرگان دین انتقال کر گئے، دار فانی سے چلے گئے ہیں، جو کہ دوسری زندگی میں چلے گئے ہیں، ان کو پکارنا، ان کے سامنے دعائیں کرنا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کے سامنے منتیں سماجتیں کرنا، ان کے لیے نظر و نیاز کرنا، یہ تو کھلا شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، کہ تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کر دیا، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکار دیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تب تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس نقصان کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے نچھاور کر دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا ان لوگوں کو پکارتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، صالحین ہو، بزرگان دین ہو، پیر ہو، فقیر ہو، مرشد ہو، بابا ہو، کوئی بھی ہو، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا
والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کے سامنے تم دعائیں کرتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کھجور تو دور کی بات، کھجور کی گٹلی تو دور کی بات، وہ لوگ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر بالفرض مان لو جن لوگوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری سن لے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، لیکن وہ تمہاری فریاد رسانی نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہاری مشکلات اور مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا کھلا انکار کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہی کے لیے پکاریں، اللہ ہی کے لیے دعا کریں، اور دوسری چیز اللہ ہی سے دعا کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکاریں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا کرتے وقت استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کر لیں، کیونکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا، مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی تعداد دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں قبلہ رخ ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جس چیز کا وعدہ تو نے کیا تھا وہ کر دے، یعنی ہماری مدد کر۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلم تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت صحابہ کرام کی ہلاک و برباد ہو گئی نا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قبلہ رخ تھے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی بندہ دعا کرے، اللہ کو پکارے، تو ان دعا کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کر لیا کرے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے اللہ کی جانب، یا اپنے چہرے کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیا کرے، یہ دعا کا ادب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑا باحیا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا بندہ اس کی طرف دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اللہ اس بندے کو خالی ہاتھ ناکام اور نامراد لوٹا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو سنتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناکام نامراد نہیں لوٹاتا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم دعا کے وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی دعا کے وقت تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو سیدھے ہاتھوں اٹھاؤ، یعنی سیدھے ہاتھ ایسے اٹھاؤ، الٹے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہ کرو۔ تو ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ ہاتھ اٹھانا ہے اور ہاتھ سیدھے اٹھانا ہے، الٹے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا نہیں کرنی ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے، اور اللہ کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، کیونکہ جب کوئی شخص اللہ کی تعریف کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو ایسی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب بھی تم نماز سے فارغ ہو، جب بھی تم اللہ کو پکارو، دعا کرو، تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کر لیا کرو اور مجھ پر درود بھیجا کرو۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ حمد و ثنا کے بعد درود بھیجے، درود کے بعد اپنی دعا کو اللہ کے سامنے رکھے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
کہ ہم جامع دعاؤں کا انتخاب کریں، جامع دعائیں جن میں فصاحت و بلاغت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کا انتخاب کیا کرتے تھے اور ان کے علاوہ دوسری دعاؤں کو ترک کر دیا کرتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے۔ جامع دعائیں کون سی ہے؟ سب سے عظیم، سب سے جامع، سب سے زیادہ فصاحت اور بلاغت والی دعائیں وہ ہے جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے، قرآنی دعائیں ہیں۔ قرآنی دعائیں سب سے عظیم ہے، سب سے جامع ہے، لہٰذا ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآنی آیات کو حفظ کرے، یاد کرے اور قرآنی آیات کا اہتمام کرے۔ یہ جامع دعائیں ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جامع دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے یا جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ بھی جامع دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی، آخرت کی، خیر اور بھلائی کی دعا کیا کرتے تھے۔ جامع دعائیں بہت زیادہ ہے۔ ایک دعا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، جس کی احادیث میں بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھائی ہے، جن میں سے ایک دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ مجھے درگزر کر دے، مجھے عافیت فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، بہت ہی مختصر دعا ہے لیکن بہت ہی جامع، بہت ہی عظیم، بہت ہی اہم، بہت ہی افضل، بہت ہی زبردست دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی آ گئی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی افضل ترین دعا بتلائیے، کون سی دعا سب سے افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے مطالبہ کرو، اللہ سے سوال کرو کہ اے اللہ مجھے درگزر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آدمی نے جواب سنا اور لوٹ گیا۔ پھر دوسرے دن وہی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے درگزر فرما دے، مجھے عافیت دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی وہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے شخص اگر تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت مل گئی تو کامیاب ہو گیا۔ بہت ہی عظیم دعا ہے، جامع دعائیں بہت زیادہ ہے، تمام جامع دعاؤں میں یہ بہت ہی جامع دعا ہے، اور اس کے علاوہ کئی جامع دعائیں ہیں جو کتابوں میں یا دعاؤں کی کتابوں میں ہمیں مل سکتی ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم جامع دعاؤں کا انتخاب کریں۔ جامع دعاؤں میں پہلے قرآنی دعائیں ہیں، پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ دعا کے آداب میں سے ایک اہم ادب، بہت ہی عظیم ادب یہ بھی ہے کہ دعا کے وقت انسان عاجزی، انکساری اور چپ کے دعا کرے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو بالکل کمتر، بالکل فقیر، بالکل محتاج، بیچارہ، لاچار اور مجبور اللہ کے سامنے بتلائے، اور غایت درجے کی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو کس طرح؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور چپ کے پکارو، انہ لا یحب المعتدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا مطلب اہل علم نے دو صورتیں بیان کی، ایک کہ دعاؤں میں چیخ کر چلا کر دعائیں کرنا، یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کسی وادی پر پہنچتے تو زور سے چیخ کر چلا کر کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہنے لگے اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اے لوگو اپنے آپ پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے کو یا کسی غائب کو نہیں سنا رہے، بلکہ اللہ کی ذات تو ایسی ہے جو بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ سننے والی ہے اور بہت زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو گویا کہ تم چیخ کر چلا کر اللہ سے نہ مانگو، چپ کے عاجزی، انکساری، گریہ وزاری کے ساتھ مانگو۔ یہ ایک ہوا کہ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، یعنی اونچی آواز سے چیخ کر چلا کر دعا کرنا، یہ منع ہے۔ دوسری صورت
حد سے زیادہ تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے الفاظ میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا، دعا کے الفاظ میں، جیسا کہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو یوں دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ، جب میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو جنت کے دائیں طرف مجھے ایک سفید محل نصیب فرما۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بیٹے کی دعا سنی تو کہا اے بیٹے، اللہ سے بس جنت کا مطالبہ کرو، صرف جنت کا مطالبہ کرو اور صرف جہنم سے پناہ طلب کرو، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سیکون فی امتی قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے، میری قوم میں ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت میں اور دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم عاجزی، انکساری اور چپ کے اللہ سے دعا کریں۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کریں کہ ہمیں قبولیت کا پختہ یقین ہو، مکمل اعتماد اور ایمان ہو، مکمل یقین کے ساتھ اور دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے ایسے مانگو جیسے کہ تمہیں پختہ یقین ہو، پختہ اعتماد ہو کہ ہاں اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ مکمل یقین، مکمل اعتماد کے ساتھ اللہ کو مانگو۔ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، کہ اللہ تبارک و تعالی، جان رکھو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دعا کو نہیں سنتا جو بے پرواہ، لاپرواہ اور سستی کے ساتھ نکلی ہوئی ہو۔ تو لاپرواہی کے ساتھ ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور پورا کا پورا یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، جب بھی دعا کرے اسے چاہیے کہ وہ پورے یقین کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور دعا قبول کرے گا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں لیکن بد دعا نہ کرے، بد دعا نہ کرے، نہ تو اپنے آپ پر بد دعا کرے، نہ ہی اپنے اہل و عیال پر بد دعا کرے، اور نہ ہی اپنی اولاد پر بد دعا کرے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد پر بہت زیادہ بد دعا کرتے ہیں جسے ہم کوسنا کہتے ہیں، بالخصوص خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ عام طور پر خواتین اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کوستی ہے، برا بھلا کہتی ہے، لیکن یاد رکھیے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ پر بد دعا کریں، اپنی اولاد پر بد دعا کرے یا اپنے مال پر بد دعا کرے اور دن کی وہی گھڑی ہو اور ہماری بد دعا قبول ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو نہ تو وہ اپنے آپ پر بھی بد دعا نہ کرے، اپنے اہل و عیال پر بھی بد دعا نہ کرے، اپنے مال پر بھی بد دعا نہ کرے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اپنے خادم یعنی اپنے نوکر چاکر پر بھی بد دعا نہ کرے۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تم بد دعا کرو اور قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم بد دعا نہ کریں، نہ تو اپنے آپ پر، نہ تو اپنے اہل و عیال پر، نہ تو اپنے رشتہ داروں پر، اور نہ ہی اپنی اولاد پر۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعا کرتے رہے، کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، جلد بازی کی فکر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ قطع رحمی ہو تو اللہ بھی ضرور اس کی دعا کو سنتا ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی جلد بازی کیا ہے؟ دعا میں کوئی شخص جلد بازی کیسے کر سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص ہے دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر کہتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میری دعا قبول ہونے والی ہے، اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور دعا کو مکمل طریقے سے ترک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرے، اور یہی جلد بازی ہے۔ تو دعا کے آداب میں سے کیا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو، مایوس نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرتے رہے، کیونکہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ 3 فوائد میں سے ایک فائدہ ضرور ملتا ہے، یا تو دعا قبول ہوتی ہے، یا تو اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنایا جاتا ہے، یا تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ اور ایک ادب دعا کا یہ بھی ہے کہ ہم
اپنے آپ کو سزا پانے کی دعا نہ کرے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں یہ سزا دے دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی عیادت کی۔ وہ ایسا مسلمان تھا جو بہت ہی بالکل کمزور ہو چکا تھا، بالکل لاغر ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص کیا تو نے اللہ سے دعا کی ہے؟ کیا تو نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے کسی چیز کا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ جو سزا تو مجھے آخرت میں دینے والا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب بات ہے، تم نے ایسی دعا کیوں کی جبکہ تم اس کی طاقت اور قدرت نہیں رکھ سکتے؟ تم نے یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے دعا کی اور وہ شخص شفا یاب ہو گیا۔ تو دعا کے ادب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سزا کے لیے دعا نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنی بھلائی کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور چپ کے اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو دعا کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان انتقال کر چکے ہیں انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔